سلام سامعین، اردو کرائم تھرلر کی اس سیریز میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ پیش خدمت ہے طوفان کا اغوا کا چیپٹر 14 ہنگاموں کی موت، اور یہ آخری چیپٹر ہے۔ ارے باپ رے! قاسم نے بوکھلا کے شاید پیٹ پہ ہاتھ پھیرنا چاہا، لیکن ہاتھ تو پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ میں پیٹ پہ ہاتھ پھیرنا چاہتا ہوں، اس نے بوکھلا کے کہا، لیکن شاید اسے اپنی حماقت کا احساس ہو گیا۔ پھر اس نے جو چھپی ہوئی شکل بنا کے زور کیا تو اس کے ہاتھوں کے گرد رسی کے بل تڑاخ تڑاخ ٹوٹ گئے۔ تم اپنی جگہ سے جنبش نہیں کرو گے؟ بوڑھا ریوالور کا رخ اس کی طرف کر کے دہاڑا۔ نہیں کروں گا، قاسم بھرائی ہوئی آواز میں بولا، لیکن تم ان لوگوں کے ساتھ کیوں دھکے کھاتے پھر رہے ہو؟ تم شاید خان بہادر عاصم کے لڑکے ہو۔ تم کون ہو؟ میں ساری دنیا کا بادشاہ ہوں، انہیں مجرا کرو، حمید نے مضحکہ اڑانے والے انداز میں کہا۔ مجھے مجرا کرنا نہیں آتا بھائی صاحب، قاسم بوکھلا کے بولا۔ ارے بھائی بادشاہ صاحب! پھر وہ حمید پہ الٹ پڑا۔ انداز بالکل بھٹیاروں کا سا تھا۔ ہمیں تو خود مجرا کرو، میں کیا لونڈی ہوں جو مجرا کرتا پھروں؟ تم خود۔ بوڑھا ہنس پڑا، نیلم بھی ہنسنے لگے۔ دفتن غیر ملکی برا سا منہ بنا کے بولا جو اب تک خاموش کھڑا تھا، تم لوگ درندے ہو، ارے اسے مار کیوں نہیں ڈانٹتے؟ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے زخمی درجن کو دیکھ رہا تھا۔ تم بہت نرم دل ہو ہرمین، بوڑھے نے کہا، اسی لیے تو میں تم پر نازل کیا گیا ہوں۔ تم لوگ اسی لیے پیدا ہوئے ہو کہ تمہارا علم ہم جیسوں کے کام آئے۔ تم میں ساری دنیا پہ حکومت کرنے کی طاقت ہے، لیکن تم اس طاقت کے استعمال سے ناواقف ہو۔ مجھے دیکھنا کہ میں تمہاری طاقت کو کس طرح مصرف میں لاتا ہوں۔ رحم دل آدمی دنیا میں کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ لفظ رحم دلی دراصل چالاک بزدلوں کا تراشا ہوا ہے۔ جس کام کی ہمت نہیں پڑتی اسے رحم دلی کے خانے میں ڈال دیا جاتا ہے، اور جس کام کے کر گزرنے کی سکت ہوتی ہے اسے دوسرے خوبصورت نام دیے جاتے ہیں، خواہ اس میں بربریت کی حد کیوں نہ ہو جائے۔ یہ 20ویں صدی ہے ہرمین، جب امن کے نام پہ خون بہایا جاتا ہے۔ جو تم سے متفق نہ ہو نہایت اطمینان سے اس کی گردن اڑا کے اعلان کر دیتے ہو کہ یہ تو امن عالم کے لیے ضروری تھا۔ آدمیوں کی طرح سوچنا سیکھو، فرشتہ بن کر آدمیوں میں رہنا مشکل ہے۔ افسوس کہ علم کی روشنی تمہارے ذہن میں اجالا نہ کر سکی۔ تم اس لڑکی کے کارنامے کو درندگی کہتے ہو، تم غلطی پہ ہو۔ تلوار کے جوہر کسی کی گردن ہی پر آزمائے جا سکتے ہیں، مگر نہیں۔ ٹھہرو، میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں تمہیں یہ بات 20ویں صدی ہی کے سود و ضیاع والے معیار سے کیوں نہ سمجھاؤں؟ جس طرح کسی کی گردن اڑا دینا امن عالم کے لیے ضروری ہوتا ہے، اسی طرح اس لڑکی کا یہ فعل بھی ضروری تھا، ورنہ آئندہ وہ اس کے بدلے ہزاروں قتل کر سکتی تھی۔ انتقام کی آگ اس کے ریشے میں سلگتی ہے۔ اگر وہ قاتل اسے نہ ملتا، یہ اس سے انتقام نہ لیتی، تو ہو سکتا ہے یہ کبھی پورے معاشرے کے لیے خطرہ بن جاتی۔ لہٰذا اس وقت جو بھی ہوا اسے تم درندگی نہیں کہہ سکتے۔ یہ کل کی تباہی سے بچنے کے لیے بہت ضروری تھا۔ ہرمین کچھ نہ بولا۔ درجن تڑپ رہا تھا، اور شاید یہ اس کے اعصاب کا آخری کھچاؤ تھا۔ اب وہ بالکل ساکت تھا۔ مجھے سردی لگ رہی ہے بابا، نیلم نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ تن کر کھڑی ہو جاؤ اور سوچو کہ تمہیں اسے ایک بار اور قتل کرنا ہے، بوڑھے نے جواب دیا۔ مجھے سردی لگ رہی ہے بابا، نیلم نے پہلے ہی کے انداز میں کہا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اس نے بوڑھے کی آواز نہ سنی ہو۔ پھر وہ اندھوں کی طرح ٹٹولتی ہوئی آگے بڑھی اور دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئی، بالکل اسی طرح کانپ رہی تھی جیسے سردیوں کی بارش میں دیر تک بھیگتی رہی ہو۔ بوڑھے نے اپنے شانوں کو لاپرواہی سے جنبش دی اور ہرمین سے بولا، تم نے سنا نہیں ہے کیا؟ چلو اس لاش کو راکھ کا ڈھیر بناؤ۔ یہ کیا ہو رہا ہے حمید بھائی؟ قاسم بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ حمید کچھ نہ بولا۔ ہرمین آہستہ آہستہ اٹھتا ہوا دیوار کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے ہتھکڑی لگے ہوئے ہاتھوں کو اٹھا کے دیوار پہ ایک جگہ انگلی رکھی اور دوسرے ہی لمحے میں عجیب قسم کی گھڑگھڑاہٹ سنائی دی۔ دائیں جانب والی دیوار شق ہوئی اور ایک بڑا سا صندوق سیاہ رنگ کا
پھسلتا ہوا کمرے کے وسط میں آ رکا۔ ہرمان نے اسے کھولا اور درجن کی لاش اس میں رکھ دی گئی۔ ڈھکن بند ہوتے ہی صندوق پھر پہلے کی طرح پھسلتا ہوا کمرے سے چلا گیا۔ دیوار برابر ہو گئی۔ حمید ہرمین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سب خاموش تھے۔ دفتن حمید نے ہرمین کے چہرے پہ حیرت کے آثار دیکھے۔ اس کی نظر ایک دیوار کے اس حصے پہ تھی جہاں سوئچ بورڈ پہ سرخ رنگ کے 3 بلب کبھی بجھتے تھے اور کبھی روشن ہو جاتے تھے۔ کیا بات ہے؟ بوڑھے نے پوچھا۔ اس نے بھی اس کی آنکھوں میں کوئی تبدیلی پڑھ لی تھی۔ کچھ نہیں، ہرمین نے کہا اور فرش پہ پھیلے ہوئے خون پہ نظر جما دی۔ شاید 2 منٹ بعد دیوار پھر شق ہوئی اور صندوق پھر کمرے کے وسط میں آ کر رک گیا۔ ہرمین نے آگے بڑھ کے ڈھکن اٹھایا، لیکن اچانک اس کے منہ سے آواز نکلی اور وہ اچھل کے پیچھے ہٹا۔ صندوق میں کرنل فریدی کھڑا انہیں گھور رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ٹامی گن تھی۔ وہ صندوق سے باہر آ گیا۔ شاید آپ لوگوں کو میری آمد گراں گزرے، اس لیے برائے کرم اپنے ہاتھ اوپر اٹھائیے۔ حمید و قاسم کے علاوہ سب نے ہاتھ اوپر اٹھائے۔ حمید بوڑھے کو مخاطب کر کے بولا، کیوں بھائی، کیا خیال ہے؟ میں نے کہا تھا نا کہ اس منحوس جملے کو مت دہراؤ۔ ہرمین، بوڑھے نے کہا، اگر تم نے ذرا برابر بھی کمزوری دکھائی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ فریدی چوک کے بوڑھے کو گھورنے لگا تھا۔ اس نے شاید ابھی تک اسے کوئی اہمیت نہ دی تھی۔ نیلم اب کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے قد و خال میں پہلے والی تازگی نہیں رہی تھی۔ اوہ، تو یہ آپ ہیں جناب؟ فریدی نے بوڑھے کے چہرے پہ نظریں جمائے ہوئے کہا، کیا آپ اسے جانتے ہیں؟ ارے اچھی طرح حمید صاحب۔ ارے تو پھر بنا دوں چٹنی سالے کی؟ قاسم بول پڑا، نہیں، میں انہیں بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ یہاں سے لے جاؤں گا۔ پولیس؟ ہرمین نے حیرت سے کہا، وہ وہاں پولیس اسٹیشن تم ہی تو تھے نا جو فولادی کو پولیس اسٹیشن لے گئے تھے، اور میں نے ہی فولادی کو اندھا بھی کیا تھا۔ فریدی نے مسکرا کے کہا، فولادی تمہاری ایک شاندار ایجاد تھی، مجھے اعتراف ہے، اور اس کی بربادی پہ افسوس بھی، لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ میں پہلے ہی جانتا تھا کہ فولادی کس طرح مار کھا سکتا ہے۔ تم بہت چالاک ہو، میں پہلے ہی دن سمجھ گیا تھا۔ ہرمین بولا، اور آپ؟ فریدی نے بوڑھے کی طرف دیکھ کر کہا، آپ سونا گھاٹ پہ نئے بندرگاہ کی تعمیر نہیں پسند کرتے، اس لیے ہرمین پہ قابو پاتے ہی آپ نے سب سے پہلے اس کا تصفیہ کرنا بہتر سمجھا۔ اگر سونا گھاٹ پہ بحری فوج کا اڈہ بن جاتا تو پھر آپ کی ناجائز درآمد کا کیا ہوتا؟ ناجائز درآمد برآمد کا کیا ہوتا؟ کچھ تو بولیے جناب، آپ تو بڑے خاموش ہیں۔ تم اپنی بکواس بند کرو تو میں کچھ بولوں؟ چلیے، میں خاموش ہو گیا۔ تم کسی غلط فہمی میں مبتلا لگتے ہو، یہ مرض مجھے کم ہوتا ہے۔ کیا ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں ہیں؟ بوڑھے نے کہا، ایسا بھی کیا کہ اتنی پرانی جان پہچان والے ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن بیٹھے ہیں؟ اچھا، تو تم میرا کیا کرو گے؟ ابھی بتاتا ہوں، پہلے کیپٹن سے آپ کا تعارف تو کرا دوں۔ حمید صاحب، آپ وہی بڑے آدمی ہیں جن کا تذکرہ میں کرتا تھا۔ رانا صاحب، ممبر آف پارلیمنٹ، آپ کا گروپ بہت تگڑا ہے اور آپ ایک بہت بڑے دیش بھکت ہیں اور دیش سیوک بھی ہیں، اور ملک کے حکام اعلیٰ صاحب جو دیش سیوکوں کے بھی سیوک ہیں، آپ کی ذات بابرکت پہ نہ صرف اعتماد کرتے ہیں بلکہ اکثر غیروں کے سامنے فخر بھی کرتے ہیں۔ شاید وہ آپ کے کرتوتوں سے واقف نہ ہوں، اس لیے دوسرے بڑے حکام نہ صرف آپ سے خوف کھاتے ہیں بلکہ اس طرح آپ کے کام آتے ہیں کہ ان کی پولیس بھی نہیں کھلنے پاتی اور آپ بھی محفوظ رہتے ہیں۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ فریدی آپ کو کئی بار وارننگ دے چکا تھا، اور آج وہ آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کے یہاں سے لے جائے گا۔ رانا صاحب، آپ ہرمین پہ قابو پا کے حکومت کا تختہ پلٹنے کا پروگرام بنا رہے تھے۔ آپ کو شارع عام پہ پھانسی دلواؤں گا، یاد رکھیے گا۔ جھک مار رہے ہیں؟ بوڑھا قہقہہ لگا کر بولا، آج کی رات کی کہانی تم لوگ کے ساتھ یہیں دفن ہوگی۔ ارے اسے ہٹاؤ وہاں سے، دفتن ہرمین چیخا، لیکن قبل اس کے کہ فریدی سنبھلتا، بوڑھے کو زمین نکل گئی۔ مگر شاید وہ فائر فریدی پر کیا گیا تھا جس نے ہرمین کی کھوپڑی میں سوراخ کر دیا۔ وہ گیا، نیلم چیخی، سب یہیں دفن ہو جائیں گے۔ اس نے جگہ جگہ ڈائنامائٹ لگائے ہیں اور ان کا سوئچ باہر ہے، بھاگو میرے ساتھ آؤ۔ اس نے جھپٹ کے ایک سوئچ بورڈ کا بٹن دبایا اور دیوار ایک طرف سرکتی چلی گئی۔ اس دلچسپ داستان کا آخری حصہ بعد میں ملاحظہ فرمائیے۔ اگر آپ ابھی تک ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ شکریہ۔